الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ اب ماہ رجب المرجب شریف جاری ہے اور اس بابرکت مہینے کی 15 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے۔ اس لحاظ سے آپ ہی کی سیرت کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ مالک کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے اور اپنے ان محبوب اور پاک بندوں کے نقش قدم پر چل کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ 82 ہجری میں مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوئے اور اہل بیت اطہار کے جو معروف 12 امام ہیں ان میں سے چھٹے نمبر پر آپ کا مقام و مرتبہ اور چھٹے امام آپ ہیں۔ ویسے تو سرکار کے خاندان میں اہل بیت اطہار میں صرف 12 ہی شخص امام نہیں ہیں، اہل بیت اطہار میں 12 سے زیادہ متعدد بے شمار، یعنی ان کی گنتی نہیں کر سکتے کہ کتنے امام ہیں، لیکن جو معروف امام ہیں 12، ان میں پہلے نمبر پر حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، تیسرے نمبر پر حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں نمبر پر ان کے بیٹے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام باقر کے بیٹے چھٹے نمبر پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ 82 ہجری کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے، اہل بیت کا فرد ہونے کی لحاظ سے آپ کا جو مقام ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اسی طرح مدینہ طیبہ مرکز علم ہے، یہاں امام باقر کے گود میں آپ نے پرورش پائی، تو ان کو تو کہا ہی باقر العلوم کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے جن لوگوں سے پڑھا اور جو مقام و مرتبہ حاصل کیا، اس کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو شاگرد ہیں، آپ سے فیض پانے والے، آپ سے علم حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ اندازہ کریں کہ کتنے بڑے بڑے جلیل القدر لوگ ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تلامذہ میں سے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شاگردی پر فخر کیا کرتے تھے۔ امام اعظم فرمایا کرتے تھے لولا السنتان
لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر وہ 2 سال جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزرے میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ میری زندگی کی جو زینت ہے، میری زندگی کی جو بہار ہے اور میری زندگی میں جو نکھار آیا ہے، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور پھر ان کی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ابتدائی ملاقات ہوئی، یہ امام اعظم کے ابتدائی عرصے میں ملاقات نہیں تھی، بلکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے امام باقر سے بھی حصول علم کرتے رہے، یعنی امام جعفر صادق کے والد صاحب سے بھی آپ نے استفادہ کیا۔ اور پھر کوفہ کے اندر باقاعدہ امام اعظم کا ایک مقام تھا، مرتبہ تھا، اور آپ کی ایک شہرت تھی، اور اس شہرت سے ظاہر ہے جس کی بھی شہرت ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کے مثبت منفی ہر قسم کے تبصرے ہوتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں لوگوں نے یہ بات ڈال دی کہ وہ جو آپ کے بزرگوں کے شاگرد ہیں نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ، وہ تو دین کے مقابلہ میں اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، امام جعفر صادق سے ملاقات کے لیے اپنے استاد خانے میں آئے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے اس تبصرے کی بنا پر امام صاحب سے پوچھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ دین کے مقابلہ میں اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو امام اعظم عرض کرنے لگے حضور اگر اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے اپنی صفائی کے طور پر کچھ پیش کروں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ فرمائیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ حضور مجھے اتنا ارشاد فرما دیں کہ مرد زیادہ کمزور ہے یا عورت زیادہ کمزور ہے؟ آپ نے فرمایا ظاہر ہے عورت زیادہ کمزور ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ اگر میں اپنی رائے کو ترجیح دینے والا ہوتا تو میری رائے تو یہ کہتی ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، وراثت تقسیم کی جائے تو کمزور کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے، وراثت میں عورتوں کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، مردوں کا کم ہونا چاہیے، عقل تو یہ کہتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے دین نے یہ طے کر دیا ہے کہ مرد کا حصہ دوگنا ہوتا ہے، عورت کا سنگل ہوتا ہے، اس لیے میں دین ہی کو ترجیح دیتا ہوں، رائے کو دین کے مقابلہ میں ترجیح نہیں دیتا۔ اگر رائے کو ترجیح دیتا تو عورت کا حصہ میں زیادہ مقرر کرتا۔ اسی طرح دوسرا آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ شریعت مطہرہ کے جو فرائض ہیں ان میں نماز زیادہ اہم فریضہ ہے یا روزہ زیادہ اہم فریضہ ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ظاہر ہے نماز کی اہمیت زیادہ ہے، روزے سے بھی زیادہ ہے۔ امام صاحب عرض کرنے لگے حضور اگر میں دین کے مقابلہ میں رائے کو ترجیح دینے والا ہوتا تو میں یہ مسئلہ بیان کرتا کہ عورت اپنے مخصوص ایام میں جو نمازیں ادا نہیں کر سکتی اور روزے نہیں رکھ سکتی وہ روزوں کی قضا نہ کرے بلکہ نمازوں کی قضا کرے، جبکہ شریعت مطہرہ کا فیصلہ یہ ہے کہ نمازوں کی وہ قضا نہیں کرے گی، روزوں کی قضا وہ کرے گی۔ تو حالانکہ نماز زیادہ اہم ہے، رائے کا تقاضا تو یہ تھا کہ نماز قضا کرتی، جبکہ میں اپنی رائے پر عمل کرنے والا ہوتا تو نمازوں کی قضا کا فیصلہ کرتا، روزوں کی قضا کا تو نہ کہتا۔ اسی طرح آپ نے اپنی صفائی کے طور پر معروضات پیش کی تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام اعظم کو اپنے سینے سے لگا دیا، اور یہ ملاقات ظاہر ہے اس دور کی ہے جس دور میں امام اعظم کا چرچا عام ہو چکا ہے۔ اس دور کے بعد امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام جعفر صادق کے سامنے زانو تلمس طے کیا، باقاعدہ 2 سال آپ کی خدمت میں رہے اور آپ سے استفادہ کرتے رہے، اور وہ 2 سال زندگی کے اتنے قابل فخر گنے جاتے کہ امام صاحب زندگی بھر فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ کی زندگی میں یہ نکھار نہ آتا۔ اسی طرح آپ کے تلامذہ میں سے معروف شاگرد حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام مالک بھی مدینہ طیبہ میں رہے زندگی ساری،
اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بھی اکثر عرصہ مدینہ طیبہ میں گزرا. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام جعفر صادق کے معروف شاگردوں میں سے ہیں. اور امام مالک فرماتے ہیں کہ میں کافی عرصہ امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا. اور امام مالک بھی چونکہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے، معروف عالم تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حاضر ہوتا، آپ کو میں نے جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ ملا کرتے تھے. اور جب بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، تین کیفیات میں سے کسی نہ کسی کیفیت میں ضرور ہوتے. یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے، یا نماز کے اندر مصروف ہوتے، یا حالت روزہ میں ہوتے. اس کے علاوہ چوتھی حالت میں نے آپ کی کبھی نہیں دیکھی. یعنی جب بھی دیکھا آپ محو عبادت ہی تھے. حالت روزہ میں ہوتے تو اگر اور کوئی مزید ورد وظیفہ نہ بھی کر رہے ہوں تو بھی ظاہر ہے یہ کیفیت عبادت ہی کی ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں تو باقاعدہ طالب علم کے لیے استفادے کے لیے جایا کرتا، لیکن آپ اہل علم کی قدر اتنی فرمایا کرتے تھے، اتنا اعزاز دیا کرتے تھے علماء کو. فرماتے ہیں کہ آپ جس مصلی پر تشریف فرما ہوتے، میرے اعزاز کے لیے وہ گدا، وہ مصلی، آپ اٹھ کر پیچھے ہو جاتے، مجھے اس مصلی پر بٹھایا کرتے تھے. یہ قدردانی تھی اہل علم کی، اعزاز تھا اہل علم کا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حالانکہ یہ جو ایک طالب علم کے سامنے اتنا اعزاز انہیں دے رہے ہیں، ان کا اپنا روب دبدبا، اپنی وجاہت اتنی زیادہ ہے کہ ایک دفعہ منصور کے دربار میں زندیقوں کا سربراہ ابن الاوجاع وہ منصور کے دربار میں تھا، اور اس نے یہ چیلنج کر رکھا تھا کہ ہے کوئی صاحب علم جو مجھ سے مناظرہ کرے. تو اتفاق سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بغداد منصور کے دربار میں تشریف فرما تھے. جب آپ اس کے دربار میں پہنچے، وہ جو مناظروں کا چیلنج دے رہا تھا زندیقوں کا سربراہ، وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی گم ہو گیا، زبان کو جیسے تالا لگ گیا. آپ نے اس سے فرمایا کہ بھائی تو نے چیلنج دیے تھے مناظروں کے، میں آ گیا ہوں، جو بات کرنی ہو وہ بات کرو، جو سوال ہے وہ پیش کرو، لیکن زبان میں گویا یارائے سختی نہیں ہے، بولنے کا، تکلم کا اس کو چارہ ہی نہیں ہے. امام جعفر صادق بار بار پوچھتے ہیں کہ بولتا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اس سے پہلے میں بڑے بڑے اہل علم سے مناظرے کر چکا ہوں، لیکن آپ کی ہیبت اتنی ہے کہ میری زبان گنگ ہو گئی ہے، بولنے کا ضبط ہی نہیں ہے، چارہ ہی نہیں. یعنی جس کا اپنا ہیبت اور مقام کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے علم کے دعوے دار جس کے سامنے گنگ ہو جاتے ہیں، وہ اہل علم کی خود قدر اتنی کرتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب حاضر ہوتا تو آپ اگر گدے پر تشریف فرما ہوتے تو گدا میرے لیے بچھا دیتے. اور فرماتے ہیں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کا یہ عالم کہ میں ایک دفعہ حج کے موقع پر امام جعفر صادق کے ساتھ تھا، احرام باندھا، اور احرام باندھ کر وہ جو تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنے لگے تو زبان خاموش ہو گئی، بولنے نہیں ہو رہا تھا. میں نے پوچھا کہ حضور کیا مسئلہ ہے؟ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر آ گیا ہے، خوف لگ رہا ہے کہ میں تو اپنے رب سے یہ کہوں کہ مالک میں حاضر ہو گیا ہوں، وہ اگر کہہ دے کہ لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں ہے تو میں کدھر جاؤں گا. یعنی اتنا خوف خدا، اتنی خشیت الہی. اور پھر ائمہ کرام میں سے حضرت سیدنا داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ الطائی، وہ ایک دفعہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور یہ داؤد طائی حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشائخ میں سے ہیں. یہ امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا اما رسول، یا ابن رسول اللہ، اے حضور کے خانوادہ نبوت کے چراغ، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں.
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ آپ خود زاہد زمانہ ہیں، آپ کے ورع و تقوی کا زمانہ معترف ہے، میں آپ کو کیا نصیحت کروں؟ میں تو اپنے بارے میں فکر مند ہوں کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے یہ پوچھ لیا کہ کتنا عالی شان خاندان تجھے عطا کیا تھا، سرکار کی اہل بیت میں سے تمہیں پیدا کیا تھا، اور سرکار کا بیٹا ہونے کا، سرکار کی اتباع کا تو نے حق کیوں نہیں ادا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ جب اس انداز سے آپ نے اپنے بارے میں رائے کا اظہار فرمایا تو حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ کہنے لگا کہ اے داؤد، تو کس زہد و تقوی میں ہے؟ یہاں دیکھ کہ فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کے گلشن کا چراغ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون ہے اور زاہد زمانہ ہے، اس کے باوجود رب کی بارگاہ میں پیشی کا جب ذکر آتا ہے تو یہ اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں، تو داؤد تو کس گنتی میں ہے؟ آپ کا یہ انداز ہی تھا، انہوں نے نصیحت کی درخواست کی تو اپنے انداز سے انہوں نے نصیحت بھی فرما دی اور اپنے تواضع اور عاجزی کا اظہار بھی فرما دیا۔ یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقرب اتنے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ جلیل القدر محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں حاضر تھا، نماز عصر مسجد حرام میں ادا کی اور نماز عصر پڑھنے کے بعد میں جبل ابو قبیس پر چلا گیا، یہ جو صفا پہاڑی کے ساتھ بڑی پہاڑی ہے اس پر چلا گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ تنہا ہے، میں نے اس کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کی مصروفیت یہ تھی کہ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور ایک سانس کے اندر مسلسل یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ رہا تھا، حتیٰ کہ سانس ختم ہو گئی، یا اللہ وہ کہتا رہا۔ پھر دوسری سانس لی تو اس کے اندر یا رحمان مسلسل کہتا رہا، یہ سانس بھی ختم ہو گئی۔ تیسری سانس میں یا رحیم مسلسل کہتا رہا، چوتھی سانس میں یا ارحم الراحمین مسلسل کہتا رہا۔ جب یہ 4 اللہ رب العالمین کے صفاتی نام اس نے ذکر کر دیے تو پھر اس نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ مالک کریم، میرا انگور کھانے کو دل کرتا ہے اور ساتھ ہی میری یہ جو احرام کی چادریں ہیں یہ پرانی ہو چکی ہیں، نئی چادریں بھی چاہیے۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ ابھی اس نے دعا کر کے منہ پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے، میں نے دیکھا کہ تازہ انگوروں کا ٹوکرا اس کے پاس موجود بھی تھا، 2 چادریں تازہ بھی موجود تھی۔ جب میں یہ منظر دیکھ کر اس کے قریب گیا تو میں نے کہا کہ حضور آپ اکیلے انگور نہ کھائیں، اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ آپ کا حصہ کیسے ہے؟ میں نے کہا آپ کی دعا پر میں نے بھی آمین کہا تھا، اس لیے میرا بھی حصہ ہے۔ تو فرمانے لگے آؤ کھا لو، لیکن یاد رکھنا جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، اس میں سے بچا کر کچھ نہیں رکھنا، جیب میں کچھ نہیں ڈالنا، محفوظ کچھ نہیں کرنا، ذخیرہ کچھ نہیں کرنا۔ اور اہل اللہ کا یہ وطیرہ ہوتا ہے، جو ما حضر ہے استفادہ کر لے، بچا کے لیے کچھ نہ رکھیں، بچا کر کچھ نہ رکھنا یہ ان کا وطیرہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کھائے، آپ نے چادریں تبدیل کی، پرانی چادریں مجھے دینے لگے کہ یہ تمہیں اگر ضرورت ہو تو لے لو۔ کہتے ہیں کہ میں چونکہ شخصیت سے واقف ہی نہیں تھا تو مجھے چادروں کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے کہا نہیں مجھے تو چادروں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پرانی چادریں لے کر مسجد حرام میں آئے، وہاں کسی نے پہچان کر کہا کہ اے حضور کے صاحبزادے یہ چادریں مجھے عطا فرما دیں۔ وہ چادریں آپ نے انہیں عطا فرما دی تو میں نے ان سے پوچھا مانگنے والے سے کہ یہ بندہ کون تھا؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے، یہی تو ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ اتنا۔ اور پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عند اللہ مقام اتنا ہے کہ ایک دفعہ حج کے لیے سفر پر ہیں، رستے میں ایک خشک کھجور کے نیچے آپ بیٹھے اور خشک کھجور سے مخاطب ہو کر یہ فرمانے لگے کہ اے کھجور، تجھ میں اللہ رب العالمین نے ہمارا جو حصہ رزق رکھا ہے وہ حصہ رزق نکالو، ہماری مہمان نوازی کرو۔
اسی وقت وہ کھجور کا درخت ہرا ہوا، اس پر پھل لگا، وہ پھل آپ نے تناول بھی فرمایا۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقام اتنا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ نرمی اور لوگوں کے ساتھ حلم، بردباری، تحمل، برداشت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے بارے میں جب بھی آپ کو بتایا جاتا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا بلکہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، جب بھی آپ کے بارے میں یہ آپ کو بتایا جاتا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں منفی تبصرہ کر رہا ہے بلکہ سب و شتم کر رہا ہے، تو آپ فوراً اٹھتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور نماز پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے کہ مالک کریم، میرے لیے آپ نے اس بندے کو سزا نہ دینا، اس لیے کہ انتقام لینا اولین تو میرا حق ہے، اور میں اپنے حق کے انتقام سے دستبردار ہوتا ہوں، میرے لیے تو بھی اسے سزا نہ دینا، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تو بھی اسے معاف کر دینا۔ یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے لیے باقاعدہ معافی کے خواستگار ہوتے، جو آپ کا خیر خواہ بھی نہ ہوتا۔ اور اگر آپ کسی کا معاملہ خود اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں تو آپ اندازہ کریں پھر اس کے لیے انتقام کتنا سری ہوگا۔ بلکہ آپ کا ایک غلام تھا، اس کو کسی نے قتل کر دیا، اور جس نے قتل کیا اس نے قتل کرنے کے بعد اس کا مال بھی لوٹ لیا، بے دردی سے اس نے قتل کیا۔ آپ کو پتا چلا کہ فلاں بندے نے میرے غلام کو قتل کر دیا، تو آپ چل کر اس کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، زیادتی کی ہے تم نے، وہ بیچارہ غلام تھا، بلا وجہ تو نے اسے قتل کر دیا، اگر میں چاہوں تو میں تیرا معاملہ رب کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا دھمکیاں نہ دیں، جو کرنا ہے کر لیں۔ آپ واپس اپنے گھر میں آ گئے، نماز پڑھی اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی کہ مالک کریم اس کا معاملہ اب تیرے سپرد ہے۔ ابھی آپ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے کہ باہر شور مچا ہوا تھا کہ فلاں بندہ مقتول ہو گیا، یعنی فلاں بندے کو کوئی بندہ قتل کر گیا، یعنی فوری طور پر اسے سزا ملی جس کے بارے میں آپ نے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور اسی لیے آپ جب بھی آپ کو پتا چلتا کہ فلاں بندہ میرے بارے میں برا تبصرہ کر رہا ہے، منفی تبصرہ کر رہا ہے، تو آپ فوراً اس کے لیے معافی کے خواستگار ہوتے کہ مالک کریم میں نے معاف کر دیا، تو بھی معاف فرما۔ اور غلاموں کے ساتھ آپ کا حلم اتنا تھا کہ آپ نے ایک دفعہ اپنے غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا، اور جب غلام نے واپسی میں کافی دیر لگا دی تو آپ اس کے تعاقب کے لیے نکلے کہ خدا جانے خیر ہو، واپس نہیں ابھی تک آیا۔ جب آپ اس کے تعاقب کے لیے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کسی درخت کے نیچے لیٹ کر سو گیا، آرام کر رہا ہے، تھک گیا ہوگا۔ آپ نے جب اسے آرام کرتے ہوئے دیکھا تو آپ اس کے سرانے بیٹھ گئے اور ہاتھ میں پنکھا لے کر اس کو ہوا دینے لگے کہ بیچارہ تھکا ہوا ہوگا، اس کو آرام کی ضرورت ہے، میں پنکھے سے ہوا دیتا ہوں تاکہ یہ گہری نیند سو لے، یہ زیادہ آرام کر لے۔ یہ آپ کا حلم، یہ آپ کی بردباری، غلاموں کے ساتھ یہ حسن سلوک، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ شہزادے، ان کا بادشاہوں کے ساتھ رویہ اس طرح نہیں ہوتا تھا جس طرح یہ غلاموں کے ساتھ مہربانی والا۔ بلکہ منصور کے دربار میں ایک دفعہ بیٹھے تھے، منصور کے دربار میں بیٹھے ہوئے بار بار مکھی آ رہی تھی اور اس کے چہرے پر، اس کے ناک پر بیٹھ رہی تھی۔ وہ ظاہر بادشاہ تھا اور عباسی بادشاہوں میں سے بڑا تمطراق والا بادشاہ تھا، بلکہ عباسی خاندان کی بنیاد ہی اس نے رکھی، اور اس نے سادات کرام کو بہت زیادہ اذیتیں بھی دی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ سادات میں سے تھے، بلکہ سید السادات تھے، اس لیے آپ کے بارے میں بھی اس کے ذہن میں کافی بدگمانیاں تھیں اور لوگ اس کے کان بھی بھرا کرتے تھے۔ اتنی بدگمانیوں کے باوجود جب آپ اس کے دربار میں بیٹھے ہیں، مکھی بار بار اس کے چہرے پر، اس کی ناک پر بیٹھتی ہے، وہ بار بار ہٹاتا ہے، تنگ آ کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی ہے؟ امام جعفر صادق برجستہ بغیر اس کے دربار سے خوف زدہ ہوئے اور بغیر اس کا پرواہ کیے کہ اس کے ذہن میں میرے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، اس کی پرواہ کیے بغیر
امام جعفر صادق فوراً فرمانے لگے کہ یہ اللہ نے تجھ جیسے ذلیل بادشاہوں کو ذلیل کرنے کے لیے کہ مکھی پر بھی تمہارا آرڈر نہیں جاری ہو سکتا، تم اگر چاہو تو مکھی کو بھی پابند نہیں کر سکتے، اور تمہارے دعوے ہیں کہ ہم نے زمینوں کو بھی مسخر کر لیا ہے، لوگوں کو بھی مسخر کر لیا۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو حکومتیں تمہیں عطا فرما دی، اور مالک کا ایک بادشاہی کا سسٹم و نظام ہوتا ہے، ورنہ تمہاری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ مکھی تمہارے قابو میں نہیں، یہ تمہیں ذلیل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہے۔ تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا وصال 15 رجب المرجب کو ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر معروف یہ ہے کہ 22 رجب کو آپ کا یوم وصال ہے، حالانکہ 22 رجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہوتا ہے، اور 15 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ کے لیے بھی ایصال ثواب کا اہتمام کریں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اہتمام کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔